الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو پھر گلے میں ڈال لو ہار میرے محمد کی غلامی کا۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو کچھ ہے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا محمد جس کی تصویر ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے ہو حشر کا ڈر کس لیے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر آ جنت میرے دل کا طواف کر کہ اس میں محمد حضور رہتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد سراجم منیرا فصلو علیہ کثیراً کثیرا۔ عبادت، برکت اور سعادت حاصل کرنے کی نیت سے نماز والا درود شریف بآواز بلند تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن حضرات نے درود پاک پڑھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سٹیج کے بلکہ قرآن کے قریب آ جائیں۔
اور جو بھی سٹیج کے قرآن کے قریب زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبولیت ہوگی۔ یہ سنت عقیقہ کی تقریب مبارک ہے۔ محترم بزرگوار مستری حاجی عبدالعزیز صاحب نے اپنی اولاد کا عقیقہ کیا ہے۔ محمد اکرم عزیز، محمد اسلم عزیز، محمد سہیل عزیز اور بی بی شاہدہ عزیز، ان سب کا اکٹھا عقیقہ کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اور اس موقع پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا ہے، جس کے مہمان خصوصی انشاءاللہ العزیز پیر طریقت راہبر شریعت خطیب و ادیب حضرت مولانا علامہ عبدالکریم صاحب ندیم ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب زیارت بھی کریں گے، انشاءاللہ ان کا بیان بھی سنیں گے۔ ہمارے خیر پور ٹامے والی کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ کے سامنے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، تو انشاءاللہ العزیز میں اپنے ٹائم کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی اور آپ کو مجھے عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو۔ یہ آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی 164 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تمہید کے طور پر آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں، اور بیان بھی سنتے رہیں، آنکھوں سے علماء کی زیارت کریں، کانوں سے بیان قرآن نبی کی شان سیرت سنیں، اور زبان سے کریں اللہ کا ذکر، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں مدینے والا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے عرش والا خدا خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کہتے رہے تاکہ اللہ کا ذکر بھی جاری رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بڑے بڑے احسان فرمائے ہیں۔ ایک احسان یہ فرمایا کہ ہمیں عدم سے وجود عطا فرمایا ہے، کہو الحمدللہ۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی وجود ہی نہ عطا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی سے کون پوچھ سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی، بغیر ہماری منت سماجت کے اپنی مرضی مشیت ارادے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عدم سے وجود عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی کو قرآن کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ فرمایا زمانے کے زمانے گزر گئے، تیرا ذکر نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی مرضی مشیت ارادے سے تمہیں وجود عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم سب کو وجود دینے والا کون ہے؟ بلند آواز سے بولو، کون ہے؟ پوری کائنات میں ذرے ذرے کو وجود دینے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا احسان آپ کے اوپر اور میرے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وجود عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو ہمیں کیڑا مکوڑا درندہ پرندہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان کرتے ہوئے ہمارے لیے فیصلہ فرمایا کہ ان کو وجود بھی عطا کروں
وجود ادا کرنے کے بعد میں ان کو حیوان نہ بناؤں بلکہ اشرف المخلوقات انسان بنا دوں. سبحان اللہ. اور اپنی مرضی مشیت ارادے سے بنایا ہے. میری گفتگو کو تھوڑا سا توجہ سے سننا تاکہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا جسم وجود دینا چاہے دے سکتے ہیں، اور اسی نے دیا ہے. قیامت تک اللہ ہی وجود اور جسم عطا فرماتے ہیں. توجہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں کیڑا بنا دیتے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اگر مکوڑا بنا دیتے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چرندہ بنا دیتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعوذ باللہ کوئی درندہ بنا دیتے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی جانور بنا دیتے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی درندہ بنا دیتا تو پتہ نہیں جنگل میں کہاں اپنے آپ کو چھپائے پھرتے، اگر پرندہ بنا دیتا تو پتہ نہیں کون سے درخت کے گھونسلہ بنا کر اپنے آپ کو چھپاتے، اگر جناب والا کیڑا مکوڑا بنا دیتا تو کس بل کے اندر اپنے آپ کو چھپاتے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے پناہ گزین ہوتے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ اپنی مرضی اور مشیت ارادے سے حیوان نہیں بنایا، اشرف المخلوقات انسان بنا دیا ہے. اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بڑا احسان فرمایا. وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو ہمیں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یہودیوں کے گھر میں پیدا فرما دیتے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو سکھوں کے گھر میں پیدا کر دیتے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو مجوسیوں کے گھر میں پیدا فرما دیتے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو بد مذہب دہریوں کے گھر میں پیدا کر دیتے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے کتنا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بھی بنا دیا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے مسلمان بھی بنا دیا ہے. کتنا بڑا انعام ہے بھائی. مسلمان کہو الحمدللہ. اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے انسان بنا کر مسلمان بنا کر نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتے، اگر چاہتے تو نوح نجی اللہ کی امت میں پیدا فرما دیتے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں پیدا فرما دیتے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ہمیں عیسیٰ روح اللہ کی امت میں پیدا فرما دیتے، اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو ابراہیم خلیل اللہ کی امت میں پیدا فرما دیتے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنا احسان کیا ہے کہ حیوان نہیں بنایا، اپنی مرضی مشیت ارادے سے انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد کافر نہیں بنایا، مسلمان بنایا. مسلمان بنانے کے بعد کسی اور نبی کا نہیں، وجہ تخلیق کائنات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی اور غلام بنا دیا ہے. اور یہ سب سے بڑا احسان ہے. بولو یہ سب سے بڑا احسان ہے. کوئی کہے گا میں نوح علیہ السلام کا امتی ہوں، کوئی کہے گا میں ابراہیم خلیل اللہ کا امتی ہوں، کوئی کہے گا میں اسماعیل ذبیح اللہ کا امتی ہوں. الحمدللہ ہماری قسمت میں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. کتنا بڑا احسان ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ انبیاء دعا مانگتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر دعا مانگے، بغیر منت سماجت کے اپنی مرضی مشیت ارادے سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو محمد کا امتی بنا دوں، محمد کو ان کا نبی بنا دوں. سبحان اللہ. اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو قرآن کے اندر بیان فرمایا. توجہ فرمائیں گے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
فرمایا میں نے مومنوں کے اوپر من کیا ہے، من پکی ٹھکی بات ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر من کیا ہے۔ من کا معنی ہے احسان۔ پڑھے لکھے دوست موجود ہیں، اس لیے میں گفتگو کو ذرا وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان کے اندر اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو کہتے ہیں یہ اس نے احسان کیا ہے۔ بھلائی کرنا، احسان کرنا، احسان بھلائی کا بدلہ اگر ہو تو وہاں پر لفظ احسان بولا جاتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان وہاں بولا جاتا ہے جہاں بدلہ اتارا جائے، جس کا بدلہ کائنات کے اندر ہو وہاں احسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایسا احسان جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہی نہ ہو، جس کا بدلہ کائنات کے اندر ہو ہی نہ، وہاں پر اس احسان کے اوپر احسان کا لفظ نہیں، من کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر یہ نہیں فرما رہے کہ لقد احسن اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، بلکہ فرماتے ہیں میں نے من کیا ہے، یعنی ایسا احسان کیا ہے کہ اگر زمین و آسمان ملا کر، بلکہ چاند سورج ستارے اٹھا کر، بیت اللہ عرش معلیٰ ملا کر، کائنات کا سرہ سرہ ملا کر اگر میرے اس احسان کا بدلہ دینا چاہو تو تم نہیں دے سکتے۔ میرا احسان پھر بھی بے بدل ہے، میں نے اس احسان کا بدلہ بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ احسان کون سا ہے؟ وہ احسان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دیا ہے اور حضور کو تمہارا نبی بنا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے بے بدل احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں اپنا رسول محمد پاک عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے بدل احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمایا، رسول عطا فرمایا، یہ پیغمبر سب سے پہلے بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اسی پیغمبر کی روح مبارک کو بنایا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے صدقے کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، جنت کو بنایا، بیت اللہ کو بنایا، عرش معلیٰ کو بنایا، جنت کو بنایا، جنت کے حور و غلمان کو بنایا، حسین مناظر کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ محمد مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا ہے، بنایا ہے، تخلیق فرمایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے وجود روح مبارک کو بنایا، دنیا کے اندر سب سے آخر میں بھیجا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنا دیا ہے۔ کیسا جمیل، کیسا حسین؟ میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زبانوں میں سے جو حسین زبان تھی اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی، ہونٹوں میں سے جو حسین ہونٹ تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمائے، زبانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ زبان تھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، پیشانیوں میں جب سب سے زیادہ اعلیٰ پیشانی تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمائی، چہرہ جو سارے چہروں میں اعلیٰ تھا اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، ناک جو سب سے اعلیٰ ناک تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم علیہ السلام کو عطا فرمائی، دانتوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے، سینہ جو تمام سینوں سے زیادہ خوبصورت تھا اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، بیان جو سب سے زیادہ اچھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمایا، اور زلفیں جو سب سے زیادہ حسین تھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی، قبیلہ جو سب سے زیادہ اچھا تھا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، قوم جو سب سے اچھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی، زمانہ جو سب سے اچھا تھا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، شہر مکہ اور مدینہ جو سب سے اچھے شہر تھے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے، سب سے اعلیٰ ماں اما آمنہ اللہ نے محمد کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ ابا حضرت عبداللہ محمد کو عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ دادا عبد المطلب اللہ نے محمد کو عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ دادی حضرت فاطمہ اللہ نے محمد کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ نانا حضرت وہاب اللہ نے محمد کو عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ نانی حضرت برہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ اماں اللہ نے محمد کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ یار
ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی مہاجرین و انصار صحابہ اللہ نے محمد کو عطا فرمائے. سب سے اچھی ازواج مطہرات چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت صفیہ ہوں، حضرت میمونہ ریحانہ جویریہ ہوں، حضرت ام حبیبہ ام سلمہ ہوں، سب سے اچھی بیویاں اللہ نے محمد کو عطا فرمائی. سب سے اچھی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی. سب سے اچھے نواسے حضرت حسن حسین اللہ نے محمد کو عطا فرمائے. سب سے اچھا گھرانہ اللہ نے محمد کو عطا فرمایا. سب سے اچھی امت اللہ نے محمد کو عطا فرمائی. سب سے اعلیٰ زلفے اللہ نے محمد کو عطا فرمائی. سب سے اعلیٰ ذات و صفات اللہ نے محمد کو عطا فرمائی ہے. کائنات کی اچھی اچھی چیزیں چن کر اللہ نے محمد بنا دیا ہے، محمد بنا کر تمہیں عطا فرما دیا ہے. ایسے نہیں ہے؟ سب کہیں سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آخری امت میں تشریف لائے. دنیا کے اندر آپ کے تشریف لانے کو کہتے ہیں میلاد، پیدائش، آنا، دنیا کے اندر پیدا ہونا. ہم بھی مناتے ہیں الحمدللہ میلاد مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا. اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ بے مثال ہے. بولو، ولادت مصطفیٰ بے مثال ہے. سیرت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ بے مثال ہے، اور صورت مصطفیٰ پر جمال ہے، اور سیرت مصطفیٰ با کمال ہے. با کمال ہے یا نہیں ہے؟ میں ولادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ کو آپ کی ولادت سنائیں گے. چلو ایک بات کر دیتا ہوں کہ اما آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو زمین پہ آیا تو زمین پر سجدہ کیا اور زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. فرمایا کہ میرے بیٹے کے جسم سے ایک نور نکلا، روشنی نکلی. فرمایا اس روشنی سے میرا گھر منور ہو گیا، میرا کمرہ منور ہو گیا، میری حویلی روشن ہو گئی. فرمایا مکہ روشن ہو گیا. اسی روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات دیکھے، بصرہ کی منڈی کے محلات دیکھے. اسی روشنی کے اندر شرق روشن، غرب روشن، شمال روشن، جنوب روشن. فرماتی ہے آسمان بھی روشن ہو گیا، زمین بھی روشن ہو گئی، بیت اللہ بھی روشن ہو گیا، عرش مولا بھی روشن ہو گیا ہے. اور وہ روشنی اب تک موجود ہے. بولو، وہ روشنی اب تک موجود ہے. وہ نور مصطفیٰ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ختم نبوت تھا جو چمک رہا تھا. میں کہنا چاہوں گا کہ وہ نور آج بھی موجود ہے، روشنی آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جو نور نکلا وہ نور نبوت تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر کی ذات مدینے میں موجود ہے، میرے پیغمبر کی نبوت ساری کائنات کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے عہدہ ختم نبوت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام دیا ہے وہ سارے کا سارا نور ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. میں کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ نور ہے، روشنی ہے. اس لیے تو سارے جہان کو منور اور روشن کر دیا. اللہ نے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے صدقے ہمیں قرآن دیا ہے. یہ قرآن نور محمد کی روشنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کے صدقے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے. یہ کلمہ نور محمدی کی روشنی ہے. یہ نماز ہے، یہ نور محمد کی روشنی ہے. یہ اسلام ہے، یہ نور محمد کی روشنی ہے. یہ جناب والا دین ہے، نور محمد کی روشنی ہے. یہ جناب والا ابو بکر کی صداقت نور محمد کی روشنی ہے. عمر کی عدالت نور محمد کی روشنی ہے. حضرت عثمان غنی کی سخاوت نور محمد کی روشنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت نور محمد کی روشنی ہے. حضرت حسن حسین کی جنت کی قیادت اور سیادت نور مصطفیٰ کی روشنی ہے. یہ جناب والا اہل بیت کی ہے محبت نور محمد کی روشنی ہے. یہ قرآن نور محمد کی روشنی ہے. بخاری نور محمد کی روشنی ہے.
مسلم نور محمد کی روشنی ہے، ابو داؤد احادیث کی ساری کتابیں یہ نور محمد کی روشنی ہے، نماز نور محمد کی روشنی ہے، یہ مدارس عربیہ نور محمد کی روشنی ہے، یہ مساجد نور محمد کی روشنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا قرآن، تمام احکامات الہیہ اور سیرت طیبہ یہ نور محمد کی روشنی ہے، یہ پردہ نشین ہونا یہ نور محمد کی روشنی ہے، یہ ہمارے سروں پر پگڑیاں اور داڑھیاں یہ نور محمد کی روشنی ہے۔ قیامت تک قرآن مصطفیٰ بھی چمکتا رہے گا، نور مصطفیٰ بھی چمکتا رہے گا۔ چمکتا رہے گا یا نہیں؟ لوگ کوشش کر رہے ہیں عالمی قوتاں کہ عہدہ ختم نبوت کی وجہ سے ملنے والی یہ قرآن والی روشنی، نماز والی روشنی ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگی۔ قرآن قیامت تک نہیں، قبر تک نہیں، حشر تک نہیں، جنت میں نور خدا بھی چمکے گا، نور مصطفیٰ بھی چمکتا رہے گا۔ یہ نور مصطفیٰ ہے، نور خدا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے، نور خدا قرآن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن بجھایا جا سکے گا؟ قرآن انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بولو، قرآن قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک نہیں، قبر میں قرآن رہے گا، حشر میں قرآن رہے گا، اور قرآن کے احکام، قرآن کے یہ الفاظ جنت میں بھی رہیں گے یا نہ رہیں گے؟ قرآن جنت میں بھی ہوگا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، فرمائے یہ قرآن ایسا سنگتی اور ساتھی ہے، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، یہ حشر کے اندر بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری سفارش کرے گا۔ اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گے۔ درود شریف پڑھو بلند آواز سے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت مصطفیٰ با کمال ہے۔ یہ سیرت کے عنوان سے جلسہ ہے۔ سیرت کے حوالے سے 4 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت طلب کروں گا کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ مولانا کو بلایا گیا، مصری عبدالعزیز صاحب نے بلایا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مجھے بلایا گیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ مائک سیٹ کیا گیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ اللہ نے زمین بنائی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ چاند بنایا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ستارے بنائے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ انسان کو بنایا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میں مقاصد ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کچھ مقاصد کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کچھ مقاصد کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کچھ مقاصد کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا صرف نعروں کے لیے نہیں، صرف جشن کے لیے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کے کچھ مقاصد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ ان مقاصد کے اوپر عمل تم کر دو، جنت کا داخلہ محمد کا خدا عطا فرما دے گا۔ کیا مقاصد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے؟ کیا مقاصد ہیں؟ 4 بڑے مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں بولو بھائی؟ 4۔ بس یہ 4 مقاصد قرآن کے حوالے سے سن لو۔ قرآن میں نے کھلا رکھا ہوا ہے، قرآن پر دیکھ کر آپ کو تقریر سنا رہا ہوں۔ ویسے تو زبانی تقریریں ہوتی ہیں، آج میں نے قرآن کھول لیا ہے تاکہ قرآن سے آپ کو پڑھ پڑھ کے تقریر سناؤں۔ سارے حضرات سبحان اللہ پڑھیں، ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل۔ دنیا میں تشریف لانے کا، دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ کو بھیجنے کا اللہ تبارک و تعالی نے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مقصد جو بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا پہلا مقصد یہ ہے، یتلو علیہم آیاتک،
یتلو علیہم آیاتک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری امت کے لوگوں میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ عطا فرمایا، چند مقاصد کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خدا چاہتا ہوں کلام خدا والا ہو، تلاوت کرنے والی زبان محمد مصطفیٰ والی ہو۔ سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی، فرمایا میری آیات کی تلاوت کرنا۔ یہ کس کی آیات ہیں بولو؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ کسی نبی ولی غوث کتب ابدال کا کلام نہیں ہے، یہ کلام خدا کا ہے، پڑھنے والی زبان محمد مصطفیٰ کی ہے۔ سب سے پہلا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا یہ ہے، یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں قرآن صرف محمد کو عطا کروں گا، میں اس لیے عطا کروں گا تاکہ محمد مصطفیٰ اپنی بے مثال زبان سے میرے کلام کی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم بھی ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ یہ مقاصد نبوت میں سے سب سے پہلا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، اجالے میں، اندھیرے میں قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، اپنی زبان پہ قرآن 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 کی تلاوت، صبح شام ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا پہلا مقصد بھی یہی تھا کہ میرا نبی میرے کلام کی اپنی زبان سے تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ختم نبوت کا انتخاب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تلاوت کلام اللہ کتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بغیر وضو کے قرآن کے ایک حرف پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر باوضو ہو کر قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 25 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، ایک ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا کہ اگر کوئی نماز کے اندر کھڑے ہو کر نوافل کے اندر قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے پھر قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے؟ یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے قرآن بولو؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ ہاں، یہ ایسا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی پڑھا ہوا ہے تو قرآن کی تلاوت کرے، اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو قرآن کو اٹھائے، زیارت کرے، اس کو سینے سے لگائے، آنکھوں پہ لگائے۔ میرے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ۔ سینے سے لگاؤ گے قرآن والا سرور آ جائے گا، آنکھوں سے لگاؤ گے محمد کے قرآن والا نور آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ بولو، بہت بڑا کام ہے تلاوت کلام اللہ، بہت بڑا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا جو سب سے دنیا میں تشریف لانے کا پہلا مقصد بیان فرمایا ہے وہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ جیسے پیغمبر عظیم ہے، پیغمبر کا پہلا مقصد نبوت تلاوت بھی عظیم ہے۔ عظیم ہے یا نہیں ہے؟ اور کتنا عظیم ہے یہ کام قرآن کی تلاوت کرنا۔ توجہ فرمانا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کے 4 جو امام ہیں ان میں سے ایک امام ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام مالک کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے اندر 100 دفعہ اپنی زیارت کروائی ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ 100 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے زیارت کروائی ہے خواب کے اندر۔ اور بیداری کے اندر کسی نبی ولی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر بیداری کے اندر، بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے اندر کسی نے دیکھا ہے تو وہ آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ میں اس کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ خواب کی حالت میں
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کم 100 دفعہ یعنی 99 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اے اللہ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے قریب اگر کوئی آنا چاہے، قریب سے قریب تر آنا چاہے، تو کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب کر دیتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بتلاوت القرآن۔ سبحان اللہ کہو نا۔ فرمایا اگر امت کا کوئی آدمی جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس زبان کا ہو، جس قبیلے کنبے کے ساتھ، قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جاؤ جا کر اس کو بتلا دو بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا ان کا کام ہوگا، اپنے قرب میں لے لینا میرا کام ہوگا۔ سبحان اللہ، تلاوت کلام اللہ۔ اگلا سوال بڑا عجیب فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام مالک نے سوال یہ فرمایا اگلا کہ اے اللہ رب العالمین مہربانی کر کے بتاؤ، تلاوت قرآن آپ کے قرب کا ذریعہ ہے، آپ نے بتلا دیا ہے، یہ بتلاؤ کہ بفہمین او بلا فہمین، قرآن کا ترجمہ دیکھ کر پڑھو، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جان کر پڑھو، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، پھر آپ کا قرب ملے گا۔ یا ان پڑھ آدمی صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھتا رہے، قرآن کے لفظوں کو پڑھتا رہے، نہ معنی سمجھے، نہ تفاسیر سمجھے، نہ مفہوم سمجھے، اس کو بھی قرب خدا مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بتلاوت القرآن بفہمین او بلا فہمین، کوئی قرآن کے معنی، مفاہیم، معارف، مسائل کو سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن کے الفاظ پڑھنا تمہارا کام ہوگا، قرب عطا کرنا میرا کام ہوگا۔ اگر ایک عالم قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو آپ میں سے ان پڑھ آدمی جو قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتا، قرآن کی تفاسیر کو نہیں سمجھتا، قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھتا، قرآن کے فضائل اور مسائل کو نہیں سمجھتا، اگر یہ بھی قرآن کو کھول لیتا ہے، قرآن کے انہی الفاظ کو جو الفاظ محمد رسول اللہ کی زبان پہ جاری ہوئے تھے، جو اللہ کی زبان قدرت پہ جاری ہوئے تھے، اس قرآن کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، قرب عطا کرنا محمد کے خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاصد نبوت میں سے پہلا مقصد ہمارے مدارس کے اندر زندہ ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی زندہ ہے۔ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ ہاں، مدارس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، صبح شام ہو رہی ہے۔ پچھلی رات ہمارے مدرسہ سیدنا صدیق اکبر میں تشریف لائے، فردوس پیٹرول پمپ کے پاس اذانوں سے پہلے قرآن کی بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ جامعہ خیرالعلوم کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، باقی مدارس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا پہلا مقصد ہے جو مدارس اور مسلمان پورا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک مدرسے بھی باقی رہیں گے، محمد کے قرآن کا مقصد اول تلاوت بھی باقی رہے گا۔ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نمبر 1، دنیا میں تشریف لانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد تلاوت کلام اللہ۔ یاد کرو سارے، پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ارادہ کرو، اپنی اولاد کو بھی قرآن کی ترغیب دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، میں نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، بھیجا اس لیے تاکہ میرا پیغمبر جا کر دنیا کے اندر دنیا والے کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ سبحان اللہ، دلوں کو صاف کرے، کفر سے صاف کرے، شرک سے صاف کرے، بغض سے صاف کرے، کینے سے صاف کرے، حسد سے صاف کرے۔ یہ پاک صاف دلوں کو کرنے کے بعد خدا کی محبت کو اس کے اندر ڈال دے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، کہو الحمدللہ۔ یہ خانقاہیں ہمارے ولی لوگ مولانا پیر عبد الوہاب شاہ صاحب جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی خانقاہ تھی۔ سید جاوید حسین شاہ صاحب، میں ان کا شاگرد بھی ہوں، قرآن کی تفسیر میں نے ان کے پاس فیصل آباد میں پڑھی تھی سن 1987 کے اندر۔ جناب والا، یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، وہ خانقاہ کے اندر اللہ اللہ کراتے ہیں۔ سید مظہر شاہ صاحب ہیں،
حضرت خواجہ خان محمد صاحب، بڑے بڑے بزرگ، اب خیر پور کے اندر ہمارے استاد محترم، ہمارے مربی و محسن مشفق حضرت مولانا مفتی شاد الحق صاحب ہے، حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کی خانقاہیں ہیں جہاں یہ دلوں کو صاف کر کے اللہ کا ذکر کرواتے بھی ہیں، اللہ کی محبت دل کے اندر ڈالتے بھی ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ خانقاہیں قیامت تک چلتی رہیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا، صاف کرنا. وہ مقصد الحمدللہ کچھ نہ کچھ پورا ہو رہا ہے. اس لیے ہم بھی کسی نہ کسی پیر کی بیعت کر کے اللہ اللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں بھی ہفتے وار جو ہے نا ذکر کرواتا رہتا ہوں. سید جاوید شاہ صاحب کی طرف سے مجھے اجازت ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا یہ دو مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف. پہلے نمبر پہ تلاوت کلام اللہ، بولو تلاوت کلام اللہ. الحمدللہ مدارس کے اندر یہ موجود ہے. انشاءاللہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا. اور دوسرا مقصد ہے دلوں کی تزکیہ، دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا. یہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے. سبحان اللہ کہو بلند آواز سے. حضرات تشریف لائے ہیں، میں بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں. نمبر 3 فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرا پیغمبر قرآن کی تعلیم دے. سبحان اللہ کہو. تعلیم قرآن، پہلا تلاوت قرآن، دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس، اور تیسرے نمبر پر فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن کی تعلیم دے. اور قرآن کی تعلیم دینا اتنا بڑا کام ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، میرا کام بھی ہے کہ میں نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اللہ قرآن کی تعلیم آپ نے کس کو دی ہے؟ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، میں نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا. قرآن کی تعلیم محمد مصطفیٰ کو دی ہے. گویا کہ میں کہوں گا کہ قرآن کا سب سے پہلا تعلیم دینے والا استاد خدا ہے. قرآن کا سب سے پہلا طالب علم محمد مصطفیٰ ہے. سبحان. یہ مدارس کے اندر جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قاری حضرات پڑھاتے ہیں، ان کا سلسلہ مصطفیٰ تک ملتا ہے، خدا تک ملتا ہے. سبحان اللہ کہو. یہ تعلیم قرآن سب سے پہلا کام خدا کا ہے. اور خدا نے مصطفیٰ کو پڑھایا تو قرآن پڑھایا. مصطفیٰ نے ابو بکر کو قرآن کی تعلیم دی، پھر عمر کو دی، پھر عثمان کو دی، پھر علی المرتضیٰ کو دی، حضرت حسن حسین کو دی، صحابہ کو دی، اہل بیت کو دی. انہوں نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو دی، ہمارے استادوں نے ہمیں دی، ہم اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں. قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہ پیغمبر کا تیسرا مقصد ختم نبوت بھی باقی رہے گا. قرآن پڑھانے والے قرآن پڑھاتے رہیں گے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے. سبحان. نمبر 3 نمبر 4 آخری مقصد بیان کروں تو بات ختم کروں. سب کہے سبحان اللہ. حضرت علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ چائے وغیرہ پی کے آتے ہیں. چوتھا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا سورت صف کے اندر. توجہ ہے تو ذرا سبحان اللہ کہے بلند آواز سے. یوں سمجھے ہم میلاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ کہو نا. یہ اصل میلاد ہے. پیغمبر کے مقاصد، دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کو بیان کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اصل جشن ہے محمد رسول اللہ کا میلاد کا جو آپ منا رہے ہیں. یہ سورت صف ہے اور اس کی آیت نمبر جناب والا آیت نمبر 9 ہے. آیت نمبر 9 فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سبحان اللہ کہو. لیظہرہ پڑھو سارے. لیظہرہ علی الدین کلہ. پتنی کتنے حرف آپ نے پڑھ لیا. ہر حرف پر باوضو بیٹھے ہو تو 25 نیکیاں لکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ،
لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اس لیے بھیجا تاکہ ہمارے دیے ہوئے دین کو دنیا کے تمام دینوں کے اوپر محمد غالب فرما دے۔ سبحان اللہ، تمام دینوں کے اوپر دین اسلام کو غالب کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ کہو بلند آواز سے، کھلبلی مت بجاؤ، میری طرف دیکھو، میں قرآن کھول کے قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کا قرب نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اس لیے دنیا کے اندر آئے تاکہ تمام ادیان دنیا کے اوپر دین اسلام، اللہ کے دین کو غالب کرے۔ سبحان اللہ، غالب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ توجہ فرمائیں، غالب کرے دین اسلام کو تمام دنیا کے دینوں کے اوپر غالب کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ دو طریقے سے غالب کرنا ہے، ایک تو دین اسلام کو تمام دنیا کے دینوں کے اوپر غالب کرنا ہے دلائل کی بنیاد پر، دلائل کے ذریعے، اور دوسرا دین اسلام کو غالب کرنا ہے دنیا کے تمام نظاموں کے اوپر نظام کے ذریعے۔ سبحان اللہ کہو، دلائل کے ذریعے بھی دین اسلام کو غالب کرنا ہے اور نظام کے ذریعے، نظام کے حوالے سے بھی دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہمارے مدارس دلائل سے دین اسلام کو غالب کر رہی ہے۔ کہو الحمدللہ، مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی واحد ذات ہے، اللہ الصمد ذات ہے، اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اس کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ آپ کی ختم نبوت پر دلائل دیے جا رہے ہیں، دین اسلام کی حقانیت پہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ مدارس اسلامیہ